بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء العلوم بحمد اللہ تعالی۔ آج ہمارا درس نمبر 114 ہے۔ 113 دروس الحمدللہ ہمارے مکمل ہو چکے۔ عظمت قرآن مجید قرآن رشید کے حوالہ سے ہمارے دروس جاری تھے، تو آج ہم سورہ البقرہ اور بالخصوص آیت الکرسی کے پڑھنے پر جو ثواب ہے، جو فضیلت ہے، اس کو ہم بیان کریں گے۔ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھا، اس کو جنت میں جانے سے ماں سوائے موت کے کوئی شے نہیں روک سکتی۔ اور جس نے بستر پر لیٹتے وقت پڑھا، مطلب جس نے بستر پر لیٹتے ہوئے آیت الکرسی کو پڑھا، اللہ کریم جل جلالہ اس کے گھر، اس کے پڑوسی اور اس کے ارد گرد کے گھروں کی حفاظت فرمائے گا۔ مطلب اپنا بھی تحفظ، جان کا بھی تحفظ، گھر کا بھی تحفظ ہے، ہمارے ارد گرد جو پڑوسی رہتے ہیں ان کا بھی تحفظ ہے۔ جو شخص بستر پر لیٹتے وقت سورہ آیت الکرسی شریف جو ہے اس کو پڑھے گا۔ اور مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کوئی اسلام پر پیدا ہوا ہو یا صاحب عقل ہے اور آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھے بغیر وہ اپنی رات کو گزار دے۔ مطلب مولا علی کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ عقل مند بھی وہی شخص ہے، اور مذہب اسلام میں ہونے کے بعد اس کا پڑھنا مطلب یہ ضروری ہے کہ جب آپ بستر پر لیٹیں تو آیت الکرسی جو ہے وہ پڑھ لیں۔ اور مولا علی کہتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی صاحب عقل شخص ہو اور پھر آیت الکرسی کو چھوڑ دے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ کاش تم کو آیت الکرسی کی اہمیت جو ہے وہ معلوم ہو سکے۔ یہ آیت تمہارے نبی کو عرش کے نیچے خزانے سے عطا کی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تمہارے نبی سے پہلے یہ آیت کسی نبی کو عطا نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اور آپ فرماتے ہیں، میں کبھی بھی کوئی رات بسر نہیں کرتا، مولا علی کہتے ہیں، حتیٰ کہ میں 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہوں۔ ایک مرتبہ عشاء کی نماز کی دونوں رکعتوں میں کسی ایک میں آیت الکرسی پڑھتا ہوں، دوسری مرتبہ میں وتر کے اندر آیت الکرسی پڑھتا ہوں، اور تیسری مرتبہ جب میں اپنے بستر پر جاتا ہوں تو میں آیت الکرسی پڑھتا ہوں۔ ہر رات سونے سے پہلے مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ 3 دفعہ جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو صحابہ کہتے ہیں ہمارے درمیان فضائل قرآن پاک پر گفتگو ہونے لگی۔ اسی مجلس کے اندر قرآن کی عظمت و شان پر، قرآن کی فضیلت پر جب گفتگو ہونے لگی تو یہ سوال ہوا کہ سب سے افضل صورت یا سب سے افضل ترین آیت کون سی ہے؟ ایک شخص نے کہا سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت، کسی نے کہا کاف ہا یا عین صاد، کسی نے کہا طٰہٰ، کسی نے کہا سورہ یاسین شریف، کسی نے کہا سورہ ملک تبارک الذی۔ یوں ہی بات آگے بڑھتی گئی، کوئی کیا کہتا، کوئی کیا کہتا۔ حاضرین مجلس میں علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ آپ نے کوئی بات ارشاد نہ فرمائی کہ قرآن کی سب سے اچھی، سب سے افضل آیت اچھی اور سب سے افضل جو ہے وہ صورت کون سی ہے۔ آخر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے اور فرماتے ہیں، تم کو آیت الکرسی معلوم نہیں ہے؟ حضرت عبداللہ کہتے ہیں، ہم نے کہا اے ابو الحسن، آپ نے اس کے بارے میں جو کچھ سنا ہے نبی پاک علیہ السلام سے وہ ہمیں بھی ارشاد فرمائیے۔ تو مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انبیاء کے سردار آدم علیہ السلام، عرب کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، فارس کے جو سردار ہیں وہ حضرت سلیمان ہیں، اور فارس کے سردار مسلمان حضرت جو ہے نا وہ کیا ہیں، مسلمان ہیں۔ روم کے سردار صہیب ہیں، اور اس کے علاوہ حبشہ کے جو سردار ہیں وہ حضرت بلال ہیں۔ درختوں کا جو سردار ہے وہ بیری کا درخت ہے۔
مہینوں کا جو سردار ہے وہ حرمت والے مہینے ہیں، جبکہ بعد میں شرعی حرمت ختم کر دی گئی تو ماہ سیام کو سب مہینوں سے افضل قرار دے دیا گیا۔ اور فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دنوں کا جو سردار ہے وہ جمعہ شریف ہے، کلاموں کا جو سردار ہے وہ قرآن مقدس ہے، قرآن کی سردار سورہ البقرہ ہے، سورہ بقرہ کی جو سردار ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ سورہ بقرہ کی 286 آیات بینات میں سب سے زیادہ شان اور عظمت انہی آیات بینات کو عطا کی گئی، جس کو عرف عام میں آیت الکرسی کہتے ہیں، جو چند آیات بینات پر مشتمل ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ سورہ بقرہ کی سردار ہے۔ اتنی فضیلت ہے اللہ کریم جل جلالہ نے اس آیت کے اندر اور ان چند آیات بینات کے اندر رکھی ہیں، جن کو سورہ آیت الکرسی بھی کہا جاتا ہے، آیت الکرسی بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ابن عساکر نے اس کو حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کیا تم آیت الکرسی کی فضیلت کو نہیں جانتے؟ اس میں 50 کلمے ہیں اور ہر کلمے میں 70 برکات ہیں، 70 برکات ہیں ہر کلمے کے اندر، اور اس کے اندر 50 کلمے ہیں۔ اتنی شان اور عظمت اللہ پاک جل جلالہ نے سورہ آیت الکرسی کو عطا فرمائی ہے۔ ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایسی جگہ پر موجود تھا جہاں پر کھجوریں جو ہیں وہ خشک کی جاتی ہیں، سکائی جاتی ہیں، جہاں ہر روز جاتا تھا۔ ایک مرتبہ کھجوریں کو میں نے کم پایا کہ کھجوریں ہیں لیکن وہ تھوڑی پڑ گئی ہیں، تو کہتے ہیں میں نے رات وہیں پر چوکی داری کی۔ میں نے کہا آج میں تحفظ کرتا ہوں، حفاظت کروں گا کھجوروں کی کہ کھجوریں کم کیوں ہیں، کوئی ڈاکو آیا ہے، چور آیا، کون اس کو لے گیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ رات جیسی میں نے چوکی داری کی نا تو ایک جانور ہے جو لڑکے کی مانند دکھائی دے رہا ہے۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میں نے جب اس کو سلام کیا تو اس نے میرا سلام کا جواب دیا۔ میں نے پوچھا تو جن ہے یا انسان ہے؟ اس نے کہا میں جن ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں نے اس کو اپنا ہاتھ پکڑایا تو اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا، اور ابی بن کعب کہتے ہیں اس کا ہاتھ ایسے تھا جس سے کتے کا ہاتھ ہوتا ہے، اس کے بال بھی کتے کے بال کی طرح تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کیا جنوں کے جسم ایسے ہوتے ہیں؟ تو اس نے جواب میں کہا یہ ایسی بات ہے کہ وہاں ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے چوری کی وجہ پوچھی اور سارا واقعہ جو ہے اس کو سنایا، تو انہوں نے کیا فرمایا کہ آپ صدقہ کرتے ہیں، اس بات کو پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو یہ جو ہے نا ساری بات کرنے کے بعد یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ آیت الکرسی جو سورہ بقرہ میں ہے، جس نے اس کو شام سے صبح تک پڑھا، وہ جس نے شام کو پڑھا وہ شام سے لے کر صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہا، جس نے صبح پڑھا وہ صبح سے لے کر شام تک اللہ کریم جل جلالہ کی حفاظت میں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سارا واقعہ عرض کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ تھا تو خبیث لیکن آج اس نے سچی بات کہی ہے۔ سچی بات کیا ہے کہ یہ واقعی در حقیقت بات ہے، جو آیت الکرسی شریف کو رات کو پڑھے گا صبح تک اس کی حفاظت کی جائے گی۔ جس شخص نے صبح کو آیت الکرسی پڑھی تو شام تک اس کی حفاظت کی جائے گی۔ اور حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے نبی کریم علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا کتاب اللہ میں کون سی آیت سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ حضرت ابی نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے ہیں۔ حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام نے 3 مرتبہ یہی سوال کیا۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آخر میں نے عرض کی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم کو علم مبارک ہو۔ مطلب واقعی یہ بات ایسی ہے کہ قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات میں سب سے زیادہ افضل ترین آیت یہی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کسی کو عقل مند نہیں سمجھتا کہ وہ بغیر سورہ بقرہ کی آیات
پڑھے اور سو جائے، بے شک وہ آیات عرش کے خزانے کے نیچے سے نازل ہوئی ہیں۔ بعض نے کہا کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات سے مراد آمن الرسول سے لے کر سورہ بقرہ کے اختتام تک ہے، جہاں پہ سورہ بقرہ ختم ہو رہی ہے، تو آمن الرسول سے لے کر یہ جو آخری آیات بینات ہیں یہ انتہائی فضیلت کی حامل ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اس کو پڑھنا چاہیے اور اس کی عادت بنا لینی چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ سرکار نے فرمایا جس نے قد افلح المؤمنون سورہ مؤمنون کی پہلی 10 آیات بینات پڑھی اس شخص کے لیے جنت کے اندر گھر بنایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے سورہ یاسین کو سنا اس کے لیے راہ خدا میں 20 دینار خرچ کرنے جتنا اجر لکھا جائے گا۔ جس نے سورہ یاسین شریف کو پڑھا اس کے لیے 20 مقبول حج کے برابر اس شخص کو ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور سرکار نے فرمایا جس نے سورہ یاسین کو لکھ کر اس کا پانی استعمال کیا، اس کے پانی کو پیا، اس کے پیٹ میں 100 نور، 100 رحمتیں، 100 برکتیں جو ہیں وہ لکھی جائیں گی، اور اس کے دل سے ہر قسم کا کھوٹ اور دل سے ہر قسم کی جو بیماری ہوگی، غلاظت ہوگی، وہ سورہ یاسین شریف کا پانی پینے کی برکت سے اللہ اس کے دل کی ہر بیماری کو دور فرمائے گا، اور اس کے دل کو اللہ اپنے فضل و رحمت سے مزین و روشن فرمائے گا۔ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا یاسین پڑھ، یاسین کے اندر اللہ پاک جل جلالہ نے 10 برکات رکھی ہیں۔ جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے 10 برکتیں ہیں سورہ یاسین پڑھنے کے اندر۔ جس بھوکے نے سورہ یاسین کو پڑھا وہ سیر ہوا، جس پیاسے نے سورہ یاسین کو پڑھا وہ سیراب ہوا، جس ننگے نے سورہ یاسین کو پڑھا اس کو لباس عطا کیا جائے گا، اور جس بے نکاح شخص نے سورہ یاسین کو پڑھا وہ نکاح کے بندھن میں جڑ جائے گا، جس خوف زدہ شخص نے سورہ یاسین کو پڑھا وہ خوف سے دور ہو جائے گا، اور جس قیدی نے سورہ یاسین شریف کو پڑھا وہ قید سے آزاد ہو جائے گا، جس مسافر نے سورہ یاسین کو پڑھا اس کو سفر کے اندر مدد نصیب ہوگی، اور جس مقروض شخص نے سورہ یاسین شریف کو پڑھا وہ قرض سے نجات پا جائے گا۔ اور فرمایا اگر کوئی شخص کسی گم شدہ چیز پر سورہ یاسین شریف کو پڑھے وہ گم شدہ چیز جو ہے اس کو نصیب ہو جائے گی، اور جس میت پر سورہ یاسین کو پڑھا جاتا ہے اس میت سے عذاب کو ہلکا کر دیا جاتا ہے۔ یہ 10 برکات کریم رب نے سورہ یاسین کے اندر رکھی ہیں، جس کے پڑھنے سے فقط اللہ کریم جل جلالہ کی رحمتیں، برکتیں اور آخرت میں ثواب اور قبر کے لحاظ سے ثواب اور قبر کی منازل آسانی ہوتی، بلکہ دنیا میں بھی ہمارے کئی قسم کے مسائل اور کئی قسم کے معاملات اور کئی قسم کی مشکلات سورہ یاسین کی تلاوت، اس کی آیات بینات پڑھنے کی بدولت ہمارے دنیا کے اندر بھی ہر قسم کی تنگ دستی، بے برکتی اور ہر قسم کا وہ مسئلہ جس کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں، سورہ یاسین کی آیات بینات پڑھنے کی بدولت اللہ ہماری دنیا بھی سنوار دیتا ہے، انشاءاللہ قبر بھی سنوارے گا اور اللہ ہماری آخرت بھی سنوارے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ساتھ تھے۔ میں نے ایک شے کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ سوال کیا مگر آپ نے کچھ جواب نہ دیا۔ میں نے اپنے دل میں اپنے آپ کو بڑا عجیب کہا کہ میں نے کہا تیری ماں گم ہو، خطاب کے بیٹے، عمر کے بیٹے، تو نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سوالات کر کر کے سرکار کو تو نے تنگ کر دیا۔ کہتے ہیں چنانچہ پھر میں نے اپنی سواری آگے بڑھائی کہ کہیں میرے خلاف کوئی وحی نازل نہ ہو جائے کہ آج میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار سوالات کیے۔ اللہ اکبر۔ ایک شے کے بارے میں نے بار بار سوالات کیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ڈر گیا کہیں میرے خلاف کوئی وحی نازل نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں اچانک ایک آواز آئی،
میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں ڈر گیا کہ میرے خلاف کوئی وحی نازل تو نہیں ہوگی، میرے خلاف کوئی پیغام تو نہیں آ گیا۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا گزشتہ رات مجھ پر ایک صورت نازل ہوئی، اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جو صورت ہے وہ دنیا اور دنیا کی سب چیزوں سے زیادہ مجھے محبوب ہے، اور وہ صورت کیا تھی؟ سورہ الفتح تھی۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ جو صورت تھی یہ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ دنیا و ما فیہا، جو کچھ دنیا میں ہے ان تمام چیزوں سے بڑھ کر میں محمد کو یہ صورت محبوب نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی شان اور کتنی عظمت اس صورت کے والے سے۔ اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کھڑا کیا جائے گا جس نے گناہ کے راستے پہ سفر کیے ہوں گے، مگر وہ اللہ پاک جل جلالہ کو ایک مانتا ہوگا، اور قرآن کی بھی صرف ایک سورت کو شخص نے سیکھا ہوگا، اس کو جہنم کا حکم سنا دیا جائے گا، اس کے پیٹ سے پرندے کی مانند کوئی شے نکل کر اڑنے لگ جائے گی، وہ کہے گی اے اللہ تیرے نبی پر مجھے نازل کیا گیا، تیرا یہ بندہ میری تلاوت کرتا تھا، چنانچہ وہ صورت مسلسل اس کی شفاعت میں رہے گی حتیٰ کہ اس شخص کو جنت میں داخل کر دے گی۔ اور وہ نجات والی صورت کون سی ہوگی؟ تو کہا گیا ہے اس کو سورہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ والی صورت جو ہے یہ قیامت کے دن ہماری شفاعت کرے گی، اور گناہگار جب جہنم کی طرف جانے لیں گے یہ صورت شفاعت کر کے جہنمیوں کو جنت میں داخل فرما دے گی۔ اور حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک شخص کی جب وفات ہوئی تو اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، قرآن مجید قرآن رشید کی ایک صورت اس کی طرف سے جھگڑنے لگی حتیٰ کہ اس نے سب کو روک دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت ابن مسعود کے شاگرد وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ سورت جو جھگڑ کر اس شخص کو نجات دینے والی تھی وہ سورہ الملک ہے، تبارک الذی بیدہ الملک والی صورت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سورہ البقرہ، سورہ تبارک الذی، سورہ الملک جو ہے اپنے پڑھنے والوں کے لیے جھگڑا کیا حتیٰ کہ اس شخص کو جنت میں داخل فرما دیا۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں سورہ تبارک الذی یہ سورہ مانع ہے، مطلب یہ روکنے والی ہے، اللہ کے عذاب سے یہ روکتی ہے، اور یہ قبر کے عذاب سے روکتی ہے۔ عذاب قبر، جب ایک شخص قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں عذاب جب سر کی طرف سے آتا ہے یہ سورہ الملک سر کی طرف سے آتی ہے، یہ کہتی ہے اس شخص نے اپنے ذہن کے اندر مجھے محفوظ کیا۔ پھر قبر میں جب عذاب پاؤں کی طرف سے آتا ہے یہ سورہ الملک شفاعت کرے گی، سفارش کرے گی، وہ کہے گی اس نے پاؤں پر کھڑے ہو کر قیام کی صورت میں مجھے پڑھا تھا، اس وجہ سے اس شخص کو بخش دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ چند باتیں عرض کی اس حوالے سے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم سب کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ تعالی رب العالمین۔